نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ کل یہ بات عرض کی تھی کہ جو صورتیں چل رہی ہیں، خاص طور پر کل جو صورتیں تلاوت کی گئی تھی، ان میں اللہ جل جلالہ نے اپنی عبدیت کا خاص طور پر ذکر کیا اور مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اس وصف کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ہمارے بندے تھے یا ہمارے بندوں میں سے ہمارے عبد تھے۔ اور اس سلسلے میں نے کچھ آیتیں وہ ذکر کی تھیں جن میں اللہ جل جلالہ نے عام لوگوں کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی یا عبادی کہہ کر، اپنے بندے کہہ کر مخاطب کیا ہے یا اپنے بندے کہہ کر ذکر کیا۔ اللہ کی عبدیت کی جو دوسری اس کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے، وہ ہے اکڑنا، کیونکہ عبدیت تقاضا کرتی ہے جھکاؤ، خاص طور پہ اللہ کے سامنے جھکنا۔ اس کے برعکس جو چیز ہے، عبدیت کے الٹ جو چیز ہے، وہ استکبار ہے، وہ تکبر ہے، وہ اکڑنا ہے۔ آج کئی آیتوں میں جہنم کا ذکر ہے اور جگہ جگہ اللہ نے یہ بتایا ہے، اور آج کے پارے کے علاوہ بھی اور جگہوں پر، کہ جہنم میں رہے گا کون، جائے گا کون۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے جہنم کے بارے میں کہ مثوی للکافرین، کہ یہ کافروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور تقریباً 3 یا 4 جگہوں پر آج کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ مثوی للمتکبرین، کہ یہ متکبروں کے رہنے کی جگہ۔ گویا کفر کو اللہ نے دوزخ میں جانے کا باعث قرار دیا ہے، لیکن جتنا اللہ نے کفر کو دوزخ میں جانے کا باعث قرار دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے تکبر کو، استکبار کو، اکڑنے کو دوزخ میں جانے کا باعث قرار دیا۔ اس لیے سرورِ دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے، ان کے لیے جو جگہ بنائی ہے وہ جگہ دوزخ ہے، ان کے لیے جنت۔ تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تکبر وہ ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی طرح کا تکبر ہوتا ہے، لیکن تکبر کی سب سے خطرناک شکل جو ہے، جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑ جانا، جان بوجھ کر یا بغیر سوچے سمجھے انداز ایسا ہو جو اکڑنے والا۔ اس کی ایک شکل اللہ جل جلالہ نے آج کی آیات میں یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان اللہ سے مانگنا چھوڑے، اللہ سے دعا کرنا چھوڑے، اللہ سے نہیں مانگتا، اس کو بھی گویا اللہ نے ایک قسم کا استکبار قرار دیا۔ چنانچہ آج کی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ وقال ربکم، تمہارا پالنے والا جو اب تک تمہیں سب کچھ دیتا چلا آیا ہے، جس ذات نے یہاں تک تمہیں پہنچایا ہے، تمہیں یہاں تک پہنچانے والی ذات یہ کہتی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، یہاں پر بھی تکبر اور جہنم کا ذکر ہے۔
کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، میری عبادت کو چھوڑتے ہیں، وہ اونڈے منہ جہنم میں جائیں۔ اس آیت کے تحت، اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، دو حدیثیں ہیں، وہ دونوں اس آیت کے ساتھ جڑتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو دعا نہیں کرتے، بلکہ اس کی بجائے اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ کیونکہ عبادت وہی عبدیت والی بات جو کل آئی، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، استکبار نہ ہونا ہے۔ اور اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے عاجزی جتنی مانگنے میں ہے کسی اور چیز میں، کیونکہ مانگنا والا تو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، اپنی احتیاجی تسلیم کیے بغیر تو آپ مانگتے نہیں ہیں۔ وہ تو ڈنڈے کے دور سے تو نہیں، مانگنا تو نہیں ہوتا، وہ تو چھیننا ہوتا ہے۔ مانگنا تو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ایک حدیث میں آتی ہے، وہ بھی اسی آیت سے جڑتی ہے، کہ بندوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے سے مانگیں گے وہ تنگ پڑ جائے گا، ایک دفعہ مانگیں گے دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں گے دے دے گا، آخر کار وہ کہنا ہے جا بابا معاف کر، وہ دوبارہ نہیں آنا میرے پاس۔ لیکن اللہ کا معاملہ برعکس ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور تکبر سے جتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو تکبر سے جتنی نفرت ہے وہ کسی اور چیز سے نفرت نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی ایک بات کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیتیں جن میں یا عبادی کہہ کر بات کی، یا عبادی الذین آمنوا، میرے مومن بندو، اس طرح کی باتیں، لیکن آج ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے میرے اور ہم جیسے، میرے جیسے گنہگاروں کو مخاطب ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ میرے بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنا ستیہ ناش کر دیا، گناہ کر کر کے اپنا مستقبل تباہ کر دیا، اپنے اوپر بہت زیادتیاں کر لی ہیں، بہت گناہ کر لی۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ اس طرح کا بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا تو چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، لیکن ہم تو اتنے برے بن چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں رہے، منہ لگانے کے قابل نہیں رہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم تو اتنے برے بن گئے۔ تو اللہ نے یہاں ان کو بھی مخاطب فرمایا اور یہ کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، یہ نہیں کہا ہے وہ بندوں بلکہ میرے بندو، گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، پاپی صحیح، بہت کچھ صحیح، بہت برے صحیح، لیکن اب بھی میرے ہو، میں تمہیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میری رحمت سے اگر دوڑے ہو تو تم خود دوڑے ہو، اپنی مرضی سے دوڑے ہو، میں نے تو نہیں بلایا تمہیں، میں دوبارہ تمہیں لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جیسے پارٹیوں میں آنا جانا ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں میری پارٹی سے نکلے ہو، مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آتے ہو تو میں تمہیں دوبارہ، کچھ بھی کر لیا لیکن میں تمہیں دوبارہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جس گناہ کی بھی معافی مانگو۔ کفر کیا، شرک کیا، اس سے بڑا گناہ تو کوئی اور نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں، لیکن کوئی آدمی شرک سے توبہ کر کے معافی مانگ کر توحید کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اب تک تو نے یہ شرک کیا ہے اس لیے میں تجھے معاف نہیں کروں۔ جب تک سانس موجود ہے
زندگی موجود ہے، شرک جیسے سنگین گناہ سے بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے جو مغفرت بھی عطا کرتی ہے، رحمت بھی عطا کرتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کر دے گی بلکہ تم پر مہربان بھی ہو جائے گی، تم سے پیار بھی کرنے لگ جائے گی، تمہیں اپنی گود میں لے لے گی، تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی، اپنے سائے رحمت میں لے لے گی۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ بظاہر غفور کہنا کافی تھا، لیکن اللہ نے صرف غفور نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ رحیم بھی کہا۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے دوسری جگہ کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ کو وہ پسند ہے۔ توبہ کے بھی بڑے درجے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایک مثال دے کر کہ کوئی بندہ گناہگار ہو اور وہ توبہ کر کے اللہ کے حضور دوبارہ جو ہے وہ رجوع کر لے، یعنی اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے حضور یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ میں دوبارہ آئندہ نہیں کروں، اپنے کیے پر نادم ہو جائے، اپنے کیے پر شرمسار ہو جائے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے، واپس آ جائے اللہ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ایک مثال سے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اپنی اونٹنی پر، اس اونٹنی پر اس کا کھانے کا سامان بھی تھا، پینے کا سامان بھی تھا، دیگر ضروریات۔ لقدر صحرا ہے، ریت ہے، دور تک کوئی سبزہ نہیں، پانی نہیں۔ ایک جگہ وہ کسی ضرورت کے لیے اترتا ہے اور اونٹنی کہیں بھاگ جاتی ہے۔ وہ اپنی اونٹنی کی تلاش میں کبھی مشرق کی طرف جاتا ہے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، لیکن دور دور تک اسے اپنی اونٹنی نہیں ملی۔ نہ کہیں دور دور تک آبادی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، اونٹنی بھی نہیں ملی۔ آخر تھک ہار کر وہ لیٹ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تو بس موت کے انتظار کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ آنکھ لگ جاتی ہے، غنودگی سی تاری ہو جاتی ہے، تھوڑی سی پھسر پھسر سی ہوتی ہے، اس سے آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ صرف اونٹنی نہیں کھڑی بلکہ کھانے پینے ضروریات کی جتنی چیزیں اونٹنی کے اوپر تھیں وہ بھی اسی طرح اس کے اندر موجود۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس آدمی کو اپنی اونٹنی کے واپس آنے کی کتنی کوشش۔ یہ تو اونٹنی کا محتاج ہے، اپنی اونٹنی کا۔ ہم تو اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ کی ایسی اونٹنی ہیں کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ تو ہمارے محتاج نہیں ہے۔ تو جس طرح اس آدمی کو اپنی اونٹنی کے واپس آنے کی خوشی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ کو کہتا ہے میں واپس آ گیا ہوں تیرے تک، پھر پھسل جائے گا، پھر واپس آ جاؤ، پھر پھسل جاؤ، پھر واپس آ جاؤ، پھر پھسل جاؤ، پھر واپس آ جاؤ۔ لاکھ مرتبہ بھی زندگی میں توبہ کرو، اللہ مجھے کہتے ہیں جتنی مرتبہ مرضی بھاگ کر میرے گھر سے بھاگ کر واپس آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس اتنا فرق ہے کہ اس کو خوشی اونٹنی کے واپس آنے کی اس لیے ہوئی تھی کہ اسے اپنی اونٹنی کی ضرورت تھی۔ اللہ کو بندے کے واپس آنے کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کو بندے کی ضرورت ہے، اللہ کو بندے کی واپس آنے کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، میرا پیارا میرے پاس واپس آ گیا۔ تو آج کی جو آیات ہیں، اور آج آخری عشرے کی پہلی رات ہے، طاق رات ہے، تو اس میں جو آج کا ہمارا سبق ہے دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے عبادت کے ذریعے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے مانگنے کے ذریعے، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے۔ یہ تین کام خاص طور پر ہم نے ان راتوں کے اندر کرنے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔